السلام علیکم احباب۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، آپ کس بات کے انتظار میں ہیں اور کیوں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کا نام مسلمان ہونا اتنا مبارک ہے کہ ہماری ہندوستان کی سرکاریں آپ ہی کے نام کی بدولت سیاست کرتی ہیں اور حکومت کرتی ہیں، اور اسی نام کی بدولت اپنی روٹیاں سیکتی ہیں اور ہمارے ہندو بھائیوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ مسلمان آپ کا بہت زبردست دشمن ہے، انہی سے آپ کو خطرہ ہے۔ آج میں بتاتا ہوں کہ مسلمان ہندوستان میں کہاں سے آئے۔ جب راجہ طاہر نے حجاز کے جہاز کو روک لیا، ان کی عورت اور مرد کو قید کر لیا، تو اس وقت عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ جب اس تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے جہاز اور اپنے وہاں کے رہنے والوں کو طلب کیا اور راجہ طاہر سے کہا کہ ان کے مال اسباب اور قیدی سب رہا کر دیے جائیں، تو راجہ طاہر نے اکڑتے ہوئے انکار کر دیا۔ تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے ذریعے 7 یا 12,000 کا لشکر بھیجا تھا، لیکن جب وہ یہاں سے جانے لگا، محمد بن قاسم اس کے پاس 1.5 لاکھ فوج تھی۔ اے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں، تو بتاؤ، مسلمان باہر سے آئے ہیں کہ انہی ہندو بھائیوں میں سے مسلمان بنے؟ مذہب کے بدل جانے سے، مذہب کے تبدیل ہو جانے سے آپ کا خون تو نہیں بدل گیا؟ اے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں، مسلمان جو ہندوستان میں ہیں، آپ کے اسی بھائی بہن ہیں، وہی ہیں جو آپ ہی میں سے ہیں، اور آخر وہ ہندوستانیوں کو کیوں نقصان پہنچائیں گے، جبکہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اور شانتی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، جن کے اخلاق کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے لوگ مطمئن نہیں ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائی جائے، ہر ایک کے ساتھ امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام ہر وہ چیز سکھاتا ہے جو انسانی زندگی میں پیش آنے والی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کو، اور آخرت کی بھی بات بتاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ نام کا مسلمان ہونا صرف مسلمان نہیں ہے میرے بھائی، کام کے مسلمان بنو۔ جیسے اللہ نے عبادت کے لیے کہا تو عبادت کرو، اور معاملات درست رکھو، ایک دوسرے سے لین دین درست رکھو، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کسی کو ناحق تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور جو ہندو بھائی کے ذہن میں بیٹھا دیا گیا ہے کہ مسلمان باہر سے آئے ہیں، آپ تاریخ پڑھیے، مسلمان اسی ہندوستان سے ہیں، انہیں مذہب پسند آیا تو وہ تبدیل کر لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہندوستان کے سارے مسلمان باہر سے آئے ہیں، وہ یہیں کی پیداوار ہیں، اسی مٹی سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ تو دوستو، مسلمانوں سے آپ کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو سرکاریں آتی ہیں اپنی سرکار چلانے کے لیے اقلیت کو اکثریت کا دشمن بنا دیتی ہیں اور راج کرتی ہیں، اور ہم آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں، فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جیسا کہ انگریز اٹھایا کرتا تھا۔ تو اپنے دماغ کو، دل کو درست رکھو، مسلمان آپ کا کیوں دشمن بنے گا؟ ہر ایک اپنے اپنے میں کمانے کھانے میں لگا ہوا ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے، وہ آپ کو دشمن کیوں بنائے گا اور آپ پر ظلم کیوں کرے گا؟ آپ جب مسلمانوں کی حکومت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں پر کتنا ظلم کیا۔ جو ہماری سرکاریں کر رہی ہیں وہ ظلم تھا یا ان لوگوں نے کیا؟ تو
دوستو دھوکے میں نہ رہیے، اور جو ہم پر الزام عائد کیے جاتے ہیں ہمارے معاملات تعلقات کو دیکھیے اور سمجھیے۔ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگے تو اور دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ پیغام پہنچانا ضروری ہے تاکہ اور لوگ جانیں اور بوجھیں کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمان اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اسی مٹی کی پیداوار ہے، نہ کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہر اس بندے کو جو اس پیغام کو شیئر کرے اور لائک کرے، سبسکرائب کرے۔